اس سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، سیاسی عدم استحکام آتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اسٹریٹجک بھی، پولیٹیکل بھی، فائنینشیل بھی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب پھر مجھے دہرانا نہیں لگتا کہ خود ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کی ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے مختلف ممالک کی کیا پالیسی ہے۔ آج ہم ہو اس طرف بڑھ رہے ہیں، مگر پاکستان کے اندر، پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی میڈیا کے اندر ہم جو دست و گریباں ہیں ایک دوسری طرف، اس سے ہم کمزور ہوں گے، طاقتور نہیں ہوں گے۔ اور یہی پیغام اگر کوئی عمران خان صاحب کو پہنچا سکے کہ یار یہ ہر ایک کو چور کہنے سے، ہر ایک کو ڈاکو کہنے سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، ہاں ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں۔ مجھے کہا جاتا ہے جی یہ غلط کام ہوا، یہ غلط، جب حکومت ہر چیز کو کہتی ہے کہ ہم ہر ایک کو بند کر دیں گے، ہم اڈیالہ جیل بھیج دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ تاثر ہی ہوتا ہے کہ حکومت کر رہی ہے۔ عدالتوں کو کام کرنے دو، آپ بطور حکومت، بطور پروسیکیوٹر ضرور اپنا رول ادا کرو، مگر یہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایک انتہائی مہازارائی کا ماحول ہے، ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے خدا نہ خواستہ انٹرنل ہیمریجنگ ہو، اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قوم کو ہم نے ایک میٹھی گولی دی ہوئی ہے، جیسے 1970 میں کہا گیا تھا جی ہندوستان تو، ہم اسکول میں تھے، آپ میں سے اکثر تو شاید پیدا بھی نہیں ہوں گے، میں اسکول میں تھا، کہ جی ہندوستان نے اگر مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا تو ہم یہاں کشمیر لے لیں گے، یہ تاثر دیا گیا تھا۔ ہر گاڑی کے پیچھے کرش انڈیا کے پوسٹرز تھے۔ اگلے دن ہتھیار ڈالے جا رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے اس وقت کے صدر اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر، مجھے آج تک، میں نے پی ٹی وی پہ تقریر مجھے آج تک یاد ہے، وہ کرش انڈیا کی بات کر رہے تھے۔ جو اس وقت شدید خطرات اس ملک کو ہیں، اس کے بارے میں سوچیں گے، سمجھیں گے، اور ایک از سر نو اس پہ پالیسی لے کے آئیں گے۔ میں نے خلوص سے جو بھی مشورہ دیا ساری زندگی، میں غلط ہو سکتا ہوں مگر اس میں کوئی بددیانتی نہیں تھی، میں نے صرف اسی نقطہ نظر سے، جس طرح کئی دوستوں نے، آپ کے دوستوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ نے کیا، بھائی میں اپنے طرز کی سیاست کرتا ہوں، اپنے طرز کا، میری اپنی ایک لمیٹڈ سوچ ہے، میں اس کے مطابق سیاست کرتا ہوں، میں عزت کی خاطر سیاست کرتا ہوں۔ تو میرے پاس تمام دروازے کھلے تھے۔ اگر اقتدار ہی معیار ہے عزت کا اور سیاست کرنے کا، پھر تو بہت سے دروازے، جیسے میں کہتا ہوں کہ آج کل تو پاکستان کی سیاست مصر کی منڈی کا ایک نمونہ پیش کر رہی ہے۔ ادھر ہر ایک کی اپنا قیمت لگ جاتی ہے، کھرے کی بھی لگ جاتی ہے، کھوٹے کی بھی لگ جاتی ہے، جنہوں نے 5 دفعہ تبدیلیاں، اپنی پارٹیاں تبدیل کی، ان کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ میں نے اپنی قیمت نہیں لگوائی، شاید کئی لوگوں کے معیار میں نے غلط فیصلہ کیا ہو، مگر میں نے اپنے ضمیر کے معیار پر صحیح فیصلہ کیا، کسی کو یہ صحیح لگا یا نہیں لگا۔ اس وقت میں مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں، میرے اپنے ایک جذبات، خیالات، موقف بھی ہے، آپ کے سوال کے حوالے سے بھی اور ان کے سوال کے حوالے سے بھی، مگر چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے میں تبصرہ کرتے ہوئے ٹھیک نہیں لگتا کہ ان کا یہ موقف ٹھیک ہے یا ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں یا جو سافٹیز ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں، اس لیے پبلکلی اس پہ میں موقف اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں بہت ساری چیزیں وضاحت کر سکتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، بس میں اتنا ہی آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنے طریقے سے سیاست کرتا ہوں اور میں عزت کی خاطر کرتا ہوں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو عزت کی خاطر بڑے سے بڑا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی تذلیل ہوتی ہے، تضییق ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ ہاتھ جوڑ کے ایک اور وزارت لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پاؤں کے کھڑے ہونے کے بعد سیاسی استحکام سے۔ کاش عمران خان صاحب کو کوئی بتاتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو قومی اتفاق سے اس مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مخالفوں کو پہ الزامات، طرح طرح کی گالم گلوچ، طرح طرح کی بہتان تراشی سے
اس سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، سیاسی عدم استحکام آتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اسٹریٹجک بھی، پولیٹیکل بھی، فائنینشیل بھی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب پھر مجھے دہرانا نہیں لگتا کہ خود ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کی ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے مختلف ممالک کی کیا پالیسی ہے۔ آج ہم ہو اس طرف بڑھ رہے ہیں، مگر پاکستان کے اندر، پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی میڈیا کے اندر ہم جو دست و گریباں ہیں ایک دوسری طرف، اس سے ہم کمزور ہوں گے، طاقتور نہیں ہوں گے۔ اور یہی پیغام اگر کوئی عمران خان صاحب کو پہنچا سکے کہ یار یہ ہر ایک کو چور کہنے سے، ہر ایک کو ڈاکو کہنے سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ ہاں، ادارے ہیں، ان کو کام کرنے دیں۔ مجھے کہا جاتا ہے جی یہ غلط کام ہوا، یہ غلط۔ جب حکومت ہر چیز کو کہتی ہے کہ ہم ہر ایک کو بند کر دیں گے، ہم اڈیالہ جیل بھیج دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ تاثر ہی ہوتا ہے کہ حکومت کر رہی ہے۔ عدالتوں کو کام کرنے دو۔ آپ بطور حکومت، بطور پروسیکیوٹر ضرور اپنا رول ادا کرو، مگر یہ جو ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایک انتہائی مہازارائی کا ماحول ہے، ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے خدا نہ خواستہ انٹرنل ہیمریجنگ ہو، اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قوم کو ہم نے ایک میٹھی گولی دی ہوئی ہے۔ جس 1970 میں کہا گیا تھا ہندوستان تو، ہم اسکول میں تھے، آپ میں سے اکثر تو شاید پیدا بھی نہیں ہوں گے، میں اسکول میں تھا، کہ جی ہندوستان نے اگر مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا تو ہم یہاں کشمیر لے لیں گے، یہ تاثر دیا گیا تھا۔ ہر گاڑی کے پیچھے کرش انڈیا کے پوسٹرز تھے۔ اگلے دن ہتھیار ڈالے جا رہے تھے، اس سے ایک دن پہلے اس وقت کے صدر اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر، مجھے آج تک، میں نے پی ٹی وی پہ تقریر مجھے آج تک یاد ہے، وہ کرش انڈیا کی بات کر رہے تھے۔ جو اس وقت شدید خطرات اس ملک کو ہیں، اس کے بارے میں سوچیں گے، سمجھیں گے، اور ایک از سر نو اس پہ پالیسی لے کے آئیں گے۔ میں نے خلوص سے جو بھی مشورہ دیا ساری زندگی، میں غلط ہو سکتا ہوں مگر اس میں کوئی بدیانتی نہیں تھی، میں نے صرف اسی نقطہ نظر سے، جس طرح کئی دوستوں نے، آپ کے دوستوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ نے کیا۔ بھائی میں اپنے طرز کی سیاست کرتا ہوں، اپنے طرز کا، میری اپنی ایک لمیٹڈ سوچ ہے، میں اس کے مطابق سیاست کرتا ہوں، میں عزت کی خاطر سیاست کرتا ہوں۔ تو میرے پاس تمام دروازے کھلے تھے۔ اگر اقتدار ہی معیار ہے عزت کا اور سیاست کرنے کا، پھر تو بہت سے دروازے، جیسے میں کہتا ہوں کہ آج کل تو پاکستان کی سیاست مصر کی منڈی کا ایک نمونہ پیش کر رہی ہے۔ ادھر ہر ایک کی قیمت لگ جاتی ہے، کھرے کی بھی لگ جاتی ہے، کھوٹے کی بھی لگ جاتی ہے۔ جنہوں نے 5 دفعہ تبدیلیاں، اپنی پارٹیاں تبدیل کی، ان کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ میں نے اپنی قیمت نہیں لگوائی۔ شاید کئی لوگوں کے معیار میں نے غلط فیصلہ کیا ہو، مگر میں نے اپنے ضمیر کے معیار پر صحیح فیصلہ کیا۔ کسی کو یہ صحیح لگا یا نہیں لگا۔ اس وقت میں مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں، میرے اپنے ایک جذبات، خیالات، موقف بھی ہے، آپ کے سوال کے حوالے سے بھی اور ان کے سوال کے حوالے سے بھی، مگر چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے میں تبصرہ کرتے ہوئے ٹھیک نہیں لگتا کہ ان کا یہ موقف ٹھیک ہے یا ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں یا جو سافٹیز ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس لیے پبلکلی اس پہ میں موقف اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں بہت ساری چیزیں وضاحت کر سکتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، بس میں اتنا ہی آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنے طریقے سے سیاست کرتا ہوں اور میں عزت کی خاطر کرتا ہوں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو عزت کی خاطر بڑے سے بڑا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی تذلیل ہوتی ہے، تضییق ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ ہاتھ جوڑ کے ایک اور وزارت لے لیتے ہیں۔ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پاؤں کے کھڑے ہونے کے بعد سیاسی استحکام سے۔ کاش عمران خان صاحب کو کوئی بتاتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو قومی اتفاق سے اس مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مخالفوں کو